بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ. تبوک کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے. اس میں منافقوں کا نفاق اچھی طرح کھل کر سامنے آیا اور مومنین کا ایمان بھی. واقعہ تو وہی جاری ہے. منافقین کے احوال، اور منافقین دو قسم کے، ایک شہر میں رہنے والے منافقین، ایک دیہات میں رہنے والے منافقین. اسی طرح ایمان والوں کی دو حالتیں، شہر میں رہنے والے مومنین اور اطراف اور جوانب میں رہنے والے مومنین. سب کا موازنہ کر لیے. ابھی بات جاری، بیچ میں سچے صحابہ کرام کے تاریخ کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں
والسابقون الاولون، سابقین اولین میں سے، سبقت لے جانے والے اولین وہ لوگ جو ایمان لائے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ اب سابقین اولین کون ہیں؟ اس میں علماء کرام کی مختلف آراء۔ ایک قول یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور کچھ وہ حضرات جو ابتداءً ایمان لائے، سابقین میں وہ۔ مہاجرین میں سے اور انصار میں بھی سابقین ہیں۔ وہ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیعت العقبۃ الاولی میں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانیوں سے گزر رہے تھے، ان کے سامنے دین پیش کیا، مدینے سے آئے تھے یہ لوگ، انہوں نے دین قبول کیا، انصار میں یہ سابقین ہیں۔ پھر بیعت العقبۃ الثانیہ، سن 11 اور 12 کی بات، یعنی سن نبوی، سن ہجری بعد میں۔ پھر فرمایا کہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ ہیں جو بدر کے اندر شامل۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ فیصلہ کن وہ بدر میں ہوا، اس میں جو حضرات شامل تھے سابقین اولین میں سے۔ قول یہ ابن ماجہ شریف میں بھی روایت، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ جو لوگ بدر میں شامل ہوئے اس کے بارے میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان کیا بات ہوتی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درجے میں دوسرے صحابہ سے اونچے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کی بھول خطا کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کذالک فی الملائکہ، ملائکہ میں وہ ملائکہ جو بدر میں شامل ہوئے صحابہ کرام کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے اور اطمینان کے لیے اور دل جمعی کے لیے، ان کا درجہ ملائکہ میں اونچا ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے صحابہ کرام تھے سابقین اولین میں سے، اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی، دونوں شامل۔ مہاجرین کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے
کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے، یہ انصار میں، یہ مہاجرین میں سابقین ہیں، اور انصار میں وہ جو بیعت العقبہ میں ہیں۔ یہ دو میں تو تذکرہ ہوا ہے مہاجرین کا اور انصار کا۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے کہ اصل ہجرت مدینہ منورہ کی ہے، دوسری ہجرتیں جو ہوئی ہیں وہ ایمرجنسی میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں دین کو جمائے، حضور کو جمائے، اور پھر وہاں سے پورے عالم میں دین پھیلے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب مکے والوں نے سرکار کو نہیں پہچانا، قدر نہیں کی، اور قرآن کریم کے عظیم ہونے کو نہ جانا نہ سمجھا، پھر اللہ نے دونوں نعمتوں کو مدینہ میں منتقل کر دیا۔ قدردان لوگ تھے۔ چنانچہ بیعت العقبہ میں جب انہوں نے ایمان پر بیعت کی تو حضور نے فرمایا، سنو یثربیو سنو، مجھ سے بیعت کرنا اور مصیبتوں کو جان پہ لینا، حالات آئیں گے، بولو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور مال اور جان جس سے بھی قربانی دینے کا موقع آئے گا دریغ نہیں کریں گے۔ صاف کہا تھا حضور نے کہ مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، اور اصل ایمان لانے والے یہی لوگ ہیں۔ جب شہرت بہت ہو گئی، معجزات ظاہر ہوئے، دین کا ڈنکا بجنے لگا، پھر تو جوگ در جوگ لوگ ایمان لا رہے ہو۔ لیکن جب تک سرکار کی شان لوگوں پر پوشیدہ رہی، اس وقت فیصلہ کر کے ایمان لانا سرکار پر یہ بڑا کام تھا، اس لیے ان کے درجے اونچے ہیں۔ اور اخیر میں یہ سنو کہ مہاجرین صحابہ اور انصار دونوں کے اپنے اپنے مراتب ہیں۔ ان میں سے کسی کے لیے زبان پر کوئی کم تر لفظ لانا اپنے آپ کو ایمان سے ہاتھ دھلاتا۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ بعد میں بڑے بڑے مشائخ کتنے بھی ہو جائیں لیکن صحابہ کرام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے بیان القرآن میں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، کسی بھی صحابی کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو ان کی شان کے منافی ہے، یہ انسان کو کفر کے منہ میں دھکیلتا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بالکل مت کہنا،
والذین اتبعوہم بإحسان میں وہ لوگ جو سچا ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان پر زندگی گزاری، وہ تمام مومنین داخل ہیں۔ مہاجرین بھی اصل میں انصار ہیں، مہاجرین کو بھی انصار کہہ سکتے۔ کیوں؟ فرمایا مہاجرین نے کیوں ہجرت کی؟ سرکار کی نصرت کے لیے، کہ ہم وہاں جائیں گے، سرکار کے دین کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اللہ کا دین پہنچائیں گے۔ تو مہاجرین بھی ایک درجے میں انصار ہیں، اور انصار تو انصار ہیں ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، لہذا ان کے خطا کار سے درگزر کرنا، کہ مرتبے کو سمجھنا، اور انصار سے کہا تم صبر سے کام لینا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں فرمایا حب الانصار من الایمان، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی باب قائم کیا ہے۔ ایمان کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انصار سے محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کو انصار بہت کھٹکتے تھے۔ کیوں کھٹکتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ حضور کو لے آئے، صحابہ کو لے آئے، اور دین نے جڑ پکڑ لی، نہ یہ لاتے نہ سرکار اتنا پروان چاہے، ان کا خیال تھا۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے، وہ ایسا سوچ کر انصار کے لیے بغض، اس لیے بغض انصار کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی نا تو میں انصاریوں میں سے ہوتا۔ تو انصار کا درجہ اونچا ہے۔ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان لائے، مکے میں تکلیفیں برداشت کرنے میں دوش بدوش رہے۔ اتنا بڑا درجہ کیوں ہے بھائی؟ فرماتے ہیں وہ سب دنیا کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر اللہ رسول سے راضی ہو گئے۔ پھر اللہ بھی بڑے مہربان ہیں، جب ہم اس بات پر اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ اللہ جو فیصلہ فرمائے ہمیں منظور ہے، یہ اللہ سے راضی ہونے، تو اللہ فرما دے میں بھی راضی ہوں، تمہاری رضامندی میں بھی راضی ہوں۔ انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کو راضی کرنا بڑی بات۔ انعام کیا ملے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، مکے میں جو چھوڑ کے آئے تھے اس سے کئی گنا تو مدینے میں اللہ نے دیا۔ اتنا دیا کہ مکے میں کچھ چھوٹا ہے اس کا افسوس ختم ہو،
خیال بھی نہیں آتا تھا کہ کچھ چھوڑا ہے. چھوٹی سی دنیا کے لیے کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کو نوازتے. تو اگر دین کے لیے چھوڑے گا اللہ کیوں نہیں نوازے؟ بخشیں گے، نوازیں گے، عطائیں فرمائیں گے. یہ تو دنیا میں ہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. بہت سی چیزیں بیان کی اس میں. ان کو باغات عطا فرمائیں گے. یہ جو دقیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ جنت کچھ نہیں ہے، جہنم کچھ نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف تصورات ہے، ہم اس کو حقیقت مانتے ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان رکھنا پڑے. جنات باغات کو کہتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا مساکن طیبۃ فی جنات عدن. خالی باغ نہیں دیں گے، اس کے اندر شاندار مکان بھی دیں گے. پھر وہ باغات اور وہ مکانات جس کے نیچے سے نہروں میں شاندار پانی بہ رہا ہو. یہ جو بحر اسود یہاں بہتا ہے وہ مراد نہیں. بہترین جنت کا پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن. دنیا کا پانی متغیر ہوتا، جنت کا پانی متغیر نہیں ہے. ایک بار دوسرا، اس کے مزے میں، اس کے ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا. جیسے کہ زمزم کا پانی 10 سال رکھ دیں آپ، اس کی اصل جنت ہے، اس بنا پر یہ 10 سال کے بعد کھولو تو یہ صحیح ہے. اس کو چیک کیا گیا. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر مائیت کے ساتھ غذائیت بھی ہے. کوئی آدمی کچھ نہ کھائے، خالی زمزم پیتا رہے تو وہ دبلا پتلا نہیں ہو جائے گا، بلکہ تندرست ہو جائے. زمزم کی خوبی میں 60 سال عبادت کی، 60 سال ایمان رکھا، چلا گیا دنیا سے. بہت عبادت 60 سال کی. جنت کھول کے اس کو اس کا محل دے دیا جائے، 60 سال کے بعد کان پکڑ کے باہر پھینک دیا. ہو گیا تیرا حساب. 60 سال تو نے کیا، 60 سال ہم نے کی. تو اللہ فرماتے محدود عبادت اور لامحدود ثواب. کہاں ہے ایسا سودا بتاؤ؟ کام کرے لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ ریٹرن مل رہا ہو، ایسا کوئی سودا اس دنیا میں؟ ایسا کوئی سودا نہیں. یرجون تجارتا لن تبور. اس کے اندر نقصان ہی نہیں، گھاٹا نہیں. یہ بڑی خوشخبری دی. دنیا میں آدمی بہترین مکان بنایا، شاندار مکان بنایا. کتنا رہے گا؟ 100 سال. اس میں بھی 50 سال بیمار. مکان کچھ نہیں ہوتا، مکان بنانے والا بیمار ہوتا. سر میں درد ہے، کل پیر میں درد ہے، پرسوں اس میں درد. دردوں کا نام انسان ہے. جنت میں کوئی درد نہیں. دنیا میں درد نہ ہو اور کوئی دکھ نہ ہو تو چند سال کے بعد آدمی خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا.
کیوں؟ فرعون کو 600 سال کی عمر ملی، میرے والد صاحب فرماتے تھے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب۔ اسی مورتیاں بٹھاؤ گھر میں اور اس کی عبادت کرو، پوجا کرو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ میں رب کا پیغمبر ہوں، میرے علاوہ کوئی رب بھی نہیں، میں رب، من اشد منا قوہ، ہماری پاور دیکھو، ہمارا اقتدار دیکھو، کتنے بھی لیڈر بہت پاورفل ہیں، بہت محنتیں کر رہے ہیں، روزانہ 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ان کو سٹھیا کے مرنا ہے۔ آئے بہت بڑے بڑے، چلے گئے، کسی کی بڑائی باقی نہیں رہی۔ 600 سال کی حکومت 1 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ مکان کا کیا بنے گا؟ مکان آرکیٹیکٹ کو بلایا، بہترین مکان بناؤ، مضبوط ترین بناؤ، 300 سال کی گارنٹی کا مکان بنا، 50 سال کے اندر ٹپک گئے، مکان کھڑا ہے، کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے کہ ایک بادشاہ نے بہترین محل بنایا، سب کو آبزرویشن کے لیے کھلا رکھا، سب کمرے کھول دیے، بھائی دیکھو، چوپڑا سامنے رکھا، کیا پایا کیا دیکھا، سب لکھ کے جاتے تھے، یوں خوبی، یہ خوبی، ہر ایک کو ایک خوبی نظر آتی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے، جس نے جو نظر سے دیکھا تعریف ہی کی، تو ایک فقیر آیا، بادشاہ نے کہا تھا ایسا بنائے گا مچھر نہیں آئے گا اندر، مکھی بھی نہیں آئی۔ وہ فقیر نے کہا کہ تیرے کو موت آئی، یہ بگلری والے مکان میں تیرے کو مرنا ہے۔ بہت دکھ ہوا کہ ایسا کیوں کہا؟ کہا کوئی کتنا بھی مضبوط بنگلہ بنا لے لیکن ملک الموت کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ مکان کھڑا رہ جاتا ہے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، خاک اڑی پھرتی ہے ان کے ویرانوں۔ بادشاہ نے محل بنایا، سب دیکھنا ہے، بڑی تعریف کی، کھڑکیاں اچھی، ونڈو اچھے، دروازے اچھے۔ ایک فقیر نے جاتے جاتے کہا کہ چھوٹا دروازہ بنایا ہے، جنازہ نہیں نکلے گا بادشاہ کا۔ ایسا خراب جملہ، پہلے دن ایسا جملہ، جنازے کی بات۔ ہمارے ایک مولانا تھے، شادی کے دن ہی موت کی بات کرتے، تو لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا کہ کہا تو شادی نہ داڑ مروانی جو بات کر بدی خوشی نہیں اوپر ڈھول باڑی تھی، ان کے غلام نہیں بات کر کے، شربت نہیں بات کرتے، ان کے قبر نہیں بات کرا کر، وہ بات بھی اچھی کرتے۔ اب جب یہ کہا کہ بھئی یہ دروازہ چھوٹا ہے، جنازہ نہیں نکلے، بہت دکھ ہو گیا ورش، ایسا کہا کہ جنازہ نہیں نکلے۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلایا کہ ملا نصیر الدین جواب دو اس کا۔ ایسا جملہ لکھ کے گیا میرے اس شاندار محل کے اوپر، ہاتھ ڈال کے گئے، کیا لکھا ہے
کہتا ہے جنازہ نہیں نکلے. اللہ نصیر الدین نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے پورے خاندان کا جنازہ اندر سے نکل جائے گا. ایک ہوتا غلط کہا کہنے والے. دنیا میں آدمی کتنا بھی اچھا مکان، کتنا بھی شاندار جی لے، یہ کھٹکا کبھی مت بھولنا کہ تجھے مرنا. جو مرنے کے تصور کے ساتھ جیتا ہے وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، اور جو مرنے کا خیال نہیں رکھتا، مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے خیال نہیں رکھتا، تو بدکاریوں کی اور حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا. کیوں مجھے کس کو جواب دینا؟ ڈرنے والا اللہ سے، آخرت کے دن سے ڈر ڈر کے، رو رو کے، کس بات پر میرا اللہ میری پکڑ کر لے بھائی پتہ نہیں. کہتے ہیں ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، داڑھی کالی تھی. انہوں نے کہا جب مروں نا سفید آٹا لگا کر میری داڑھی کو سفید کر. کیوں؟ کیا ہوگا اس کا؟ سفید داڑھی والوں سے اللہ شرماتے ہیں اور انہیں جہنم میں نہیں بھیجتے، شرط ایمان ہے. شاید یہ ادا اللہ کو پسند. جب اللہ کے دربار میں پہنچے کہ یہ کیا ڈونگ رچا کیا ہے، داڑھی میں آٹا کیوں لگے؟ جواب دیا اے اللہ تو نقطہ نواز ہے، تو کرم فرما ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے. میں نے ایک حدیث سرکار کی پڑھی تھی کہ سفید داڑھی والوں پر تجھے رحم آ جاتا ہے اور تو جنت کے فیصلے کر دیتا ہے. میں نے اس بہانے سے یہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو آخرت کی کامیابی ملے اور بہترین جنت جس کا وعدہ قرآن کریم میں فرمایا وہ ملے، تو یہ سب ملنے کے بعد جو زندگی آئے گی، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا میں آدمی کو کوئی غم نہیں ہے تو موت کا غم، لیکن وہاں جانے کے بعد موت کو ذبح کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ اب خلود فی الجنہ او فی النار، لا موت، موت ہے ہی نہیں، موت تو تمہارے سامنے ختم کر دی. ذالک الفوز العظیم، اس کو قرآن کریم میں فرمایا کامیابی، جس کامیابی کے لیے ٹکریں آدمی کھاتا ہے. کوئی کرسی مل گئی، کوئی منصب مل گیا، کوئی واہ واہ مل گئی، سمجھتے ہیں میں کامیاب ہو گئی. کامیابی نہیں ہے. کب ختم ہو جائے گی یہ کہہ نہیں سکتے. یہ عارضی دنیا باقی نہیں رہے گی تو پھر وہ سب کہاں باقی رہے گا. میرا ایک دوست گیا تھا بمبئی گھڑی خریدنے کی، دکان پہ پہنچا، بیچتا تھا یہاں، فروخت کرتا گھڑیاں. دکان پہ پہنچا، بھائی گھڑی بتاؤ. انہوں نے بولا کتنے کلو نا؟ کب گھؤں چاول نہیں لینے آئے، میں گھڑی لینے آیا. کہا کلو کے حساب سے بیچتا ہوں. نکالا نیچے سے ترازو، گھڑیوں کا ڈول بھی نکالا، بڑا ڈول، پانی کا ڈول. مذاق نہیں کر رہا ہوں، کلو کے حساب سے دیتا ہوں. تو نے ایک گھڑی اٹھائی اندر. کہاں کی ہے؟ یہ میڈ ان چائنا. گارنٹی کیا ہے اس کی؟ کوئی گارنٹی. تیری کیا گارنٹی؟ تیری لائف کی کیا گارنٹی بتا؟ ہے کوئی گارنٹی؟
کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری لائف اتنی چلے گی؟ پیلو پرپوٹو ندی نی اندر ہوئے، دریا نی اندر ہوئے، یہ حباب جو کب ختم ہو جائے گا؟ پتا ہے کچھ اس کی کوئی لائف ہے؟ اس طرح دوستو زندگی جو ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ سنت کبیرہ نے یہی کہا، سادھوؤں میں سے تھا، اچھا آدمی تھا، دنیا دار نہیں تھا، تارک الدنیا تھا۔ جو کال کرے سو اج کر لے، جو آج کرے سو اب کر لے۔ کل کروں گا، کل کس نے دیکھی ہے؟ اس وقت کر، اس وقت خیال آیا نیکی کا، اس وقت کر لے۔ 1000 روپیہ مسجد کو دینے کا خیال آئے، دے کے جا، گھر جا کے مشورہ کرے گا، وائف نہ بول دے، اپنے بچے ہیں مسجد کے، تھوڑے بچے، وہ نہ بول دیں گے۔ خیر کے کام میں دیر مت لگاؤ، انتظار مت کرو، شیطان ٹال مٹول کر کے اچھے کام کو ڈیلے کر دیتا۔ فوراً قدر دو رکعت نفل کا خیال آیا کہ مسجد میں 2 رکعت نفل، جلدی پڑھو، جلدی نیت باندھو۔ خیال آیا کہ چل درود پڑھ لوں، فوراً پڑھ لو، انتظار مت کرو۔ کس چیز کا انتظار کر رہے؟ ہمارے ایک دوست تھے انگلینڈ میں، ان کی مسجد میں نماز لیٹ ہوتی تھی اور دوسرے محلے کے اندر مسجد میں نماز جلدی ہوتی تھی، وہ نہ نماز پڑھنے جاتی۔ پھر ان کو پتا چلتا کہ فلان جگہ اس سے بھی جلدی ہے تو وہاں چلے جاتے۔ تو ان کو پوچھا کہ یہ مسجد سے ضروری تو نہیں ہے، آپ کے محلے میں نماز ہونے والی ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ دیر والی میں راہ دیکھوں اور میری موت آ جائے۔ کینیڈا میں میرے ایک دوست ملاقات ہوئی، کسی سے بھی وہ ملاقات کرتے ہوئے، خیریت سے ہیں الحمدللہ، تیاری کیسی چل رہی ہے؟ میری تو شادی ہو گئی، شادی کا نہیں پوچھ رہا ہوں، موت کا پوچھ رہا ہوں، وہ تیاری کیسی چل رہی کہ تیاری کریں۔ تو وہ ہر وقت انسان کو بس جو ہے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کی آیت بڑی اہم ہے، اور کون سی آیت غیر اہم ہے؟ سب اہم۔ ہم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، لوگ تفسیر سے گھبراتے ہیں، کیا ہے تفسیر؟ تو یہ تو ایمان کی روح ہے، یہ تو اسلام کا مواد ہے، یہ زندگی جینے کا گر سکھا رہا ہے، اخلاق کی بہترین کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی کتاب ہو سکتی جو اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل؟ جتنے لوگ آج تک بدلے، جو لوگ ایمان لائے، کس کی برکت سے لائے؟ یا سرکار کی زندگی دیکھی ہوگی یا قرآن کریم دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی آپ حضرات سے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں مجلس میں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لوگ بہت پریشان ہیں آج کل، کاروبار کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، اور وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو طاعات ہم کو کرنی چاہیے اللہ کی، ایسی نہیں کرتے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی۔ 2 رکعت پڑھنے میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ گناہ، خطا، لغزشیں، معصیات، سیئات، اے اللہ تمام سے درگزر فرما. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، نمازوں کی پابندی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ہم کو جما دے، اخلاص عطا فرما، کینہ، بغض، عداوت، تمام چیزیں دل سے نکال دے، دل کو شفا یاب فرما دے، اور اے اللہ نور ایمان اس میں داخل فرما. اے الہ العالمین تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل علی القرآن، تمام نعمتوں سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے. یار رگ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رگنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رگے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله إلا الله 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 الله
اللہ 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 اللہ۔ یہ لسانی ذکر تھا، زبانی ذکر، اس کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے، دل کا زنگ چھڑانے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ تو آپ خاموش ذکر کریں گے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے میں دل کو ذاکر بنانے کی محنت کریں، دل کی نگرانی کرنا۔ کوئی بھی چیز اگر نگرانی نہ کی جائے تو بربادی کی طرف چلی جاتی۔ آباد کرنا ہو تو نگرانی کرنی پڑے۔ دل بھی ایسی چیز ہے کہ شیطان گھات میں بیٹھا، جہاں غفلت آئی شیطان آ گئے۔ اس لیے اللہ کا دھیان ہر وقت، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف سراسر جھکانا اور لگاتار ایک ہی تصور رکھنا، اللہ کی رحمت لگاتار برس رہی، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان کو تالوس سے لگا دیں، صرف دل سے کہلوائیں اللہ اللہ اللہ۔ اب مراقبہ کر۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو بیدار شو، دل کی بیٹری تو اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، ورنہ دل مردہ پڑا رہتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گئے۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔
عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، جگہ تو آیا بغیر طاعت پسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے کام آنی ہے، جب آنکھیں بند کرو تو یہ تصور رہنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کی، ایک دن آئے گا کہ آنکھیں خود بخود بند ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واهدنا الى سواء السبیل، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم اشف علالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا یا اللہ یا رحمان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، بہت بڑے پاپی اور اقراری پاپی ہیں، اور اگر بیان کرنا شروع کریں گناہوں پر تو اللہ یہ تھمنے والا سلسلہ نہیں ہوگا، اس قدر گناہ ہیں کہ دنیا میں تو کوئی آدمی سن کر کان پر ہاتھ رکھے گا کہ یہ معاف ہونے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ بھی معاف ہونے کے قابل ہے ہی نہیں، وہ بھی معاف ہونے کے قابل ہے ہی نہیں، اور تو نے فرمایا سب معاف ہونے کے قابل ہے، دروازہ میرا، مانگو میرے سامنے ہے، اللہ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلایا ہے، مانگا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بے ادب ہیں ہم لوگ، اللہ معاف فرما، اللہ معافی کے فیصلے فرما دے، درگزر فرما دے، اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین تیری یاد والی زندگی دے دے، اے اللہ بہت بڑا زندگی کا حصہ شیطان کو خوش کرنے میں تیری نعمتیں کھا کھا کر اے اللہ ضائع کر ڈالا، اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے، سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر سچی معافی مانگنے کی توفیق دے دے، اے الہ العالمین بڑے چھوٹے ہر جرم کو معاف فرما دے، اے الہ العالمین تو نے معاف نہیں کیا اور کوئی نہیں جو معاف کرنے والا ہے،
اور اے الہ العالمین تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ دروازے بہت کھٹکھٹائے، کوئی دروازہ کھولتا نہیں اور کوئی دیتا نہیں، ایک تیرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہم لیتے نہیں۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے درگزر فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما۔ پوری امت پریشان ہے اللہ، پریشانیاں جس طرح کی بھی ہوں اپنے فضل سے دور فرما۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت کا ذوق، تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص، ایمان، استقامت، ہدایت، صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، درخواستیں بھی کی ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر قائم فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین بہت سے حضرات دور دراز سے تیرا نام لینے کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ سلامتی کے ساتھ لا، سلامتی کے ساتھ لے جا، خیر و عافیت نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس کو دوام عطا فرما، تیری یاد زندگی بھر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ بہت سے لوگ موبائل پر بھی سن رہے ہیں، انسٹاگرام پر بھی سن رہے ہیں، اللہ اس موقع پر وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں جہاں جس نے ہاتھ اٹھائے ہوں حاجت براری فرما، غیب سے حاجت روائی فرما۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔